إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، مرسی ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے اور میں لے کر حاضر ہوں ایک اہم پروگرام خوشخبریاں اور وعیدیں. آج کا موضوع ہے بے صبری اور اس کے نقصانات. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں صبر کی تعلیم دی ہے، وہیں بے صبری سے بچنے کی تلقین بھی کی ہے، کیونکہ صبر کے جو فوائد ہیں اور جو ثمرات ہیں، اگر ہم بے صبری کرنے لگیں گے تو وہ سب ہم سے فوت ہو جائیں گے اور ہم محرومی کے شکار ہو جائیں گے. اب دیکھیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر کئی بار مطمئن ہوتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن وہیں اللہ تعالیٰ بعض بندوں سے ان کی نیکیوں کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، لیکن جب انہیں آزماتا ہے تو وہ اللہ کی آزمائش میں اور اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ قوما ابتلاہم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے یا کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اسے آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے. اپنے محبوب کا پروردگار امتحان لیتا ہے کہ دیکھیں یہ بندہ کہاں تک میرے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے. بس اگر بندہ اس امتحان میں راضی رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے شکوے نہیں کیے، گریہوزاری نہیں کی، بدگمانی نہیں کی، بہت زیادہ پریشان نہیں ہو گیا، گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹ گیا، بلکہ اپنے ایمان میں جمع رہا، قائم رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَّضَى. جب وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے، شکوے کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انگلیاں اٹھانے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنے لگتا ہے، تو اس کی اس ناراضگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ ہے بے صبری کا انجام. اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بار اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے ان کے عزیز کو اٹھا لیتا ہے، ان کے اپنوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اور آزماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھیں اب بندہ کیا کرتا ہے. تو ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو چیخ پکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر شکوے کرتے ہیں، آوازیں بلند کرتے ہیں، رونا دھونا ہنگامہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جسم کو زخمی کرنا، گریبان چاک کرنا، مارنا پیٹنا، یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں؟ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جو من ضرب الخدود، جو گالوں پر تھپڑ ماریں، زخمی کریں اپنے آپ کو اور اپنی گریبانوں کو پھاڑیں، گریبانوں کو چاک کریں اور جاہلیت کی آوازیں بلند کریں، جاہلیت کے دعوے کریں. وہ ہم میں سے نہیں ہیں. ہم میں سے نہیں ہے مطلب وہ سچے صحیح اور پکے مسلمان اور مومن نہیں ہیں، کیونکہ ان کا یہ عمل کافروں والا عمل ہے، ان کا یہ عمل زمانے جاہلیت کے لوگوں والا عمل ہے اور وہ ان کی طرح سے ہو جائیں گے. تو اس لیے ہمیں صبر کے دامن کو تھامے رہنا چاہیے، صبر کو لازم پکڑنا چاہیے اور بے صبری ہمیں نہیں اختیار کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات کے مطابق صبر کو تھامنے اور بے صبری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.